कि عید آتے ہی ہم سب عیدوں میں لگ جاتے ہیں، خوشیوں میں لگ جاتے ہیں، پھر ہمارا کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ ہماری نماز رہ جاتی ہے، ہم نماز کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج کچھ ایسا ویسے ہی اپنی نمازیں پڑھیں، ویسے ہی قرآن پڑھیں اور اپنے روزوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مہینے میں وہ 3 روزے رکھتے تھے، ایسے ہمیں بھی رکھنے چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور یقیناً بہت اچھی عید گزری ہوگی، بہت خوبصورت۔ سب کی اللہ سب کو خوشیاں نصیب کرے۔ عید کی، رمضان کی عبادات جو ہم نے کی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنی ہم نے نیکیاں کی، اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں تھیں، دعا یہی ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آج ہماری کچھ ٹاپک پر ایسی بات ہونے والی ہے، وہ نماز ہے کہ رمضان گزر گیا، عید گزر گئی اور ہماری رمضان میں ماشاءاللہ بہت اچھی، یقیناً سب کی امت مسلمہ کی کوشش تھی کہ 5 وقت کی نماز، تراویح، قرآن پڑھا جائے، لیکن عید آتے ہی ہم سب عیدوں میں لگ جاتے ہیں، خوشیوں میں لگ جاتے ہیں، پھر ہمارا کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ ہماری نماز رہ جاتی ہے، ہم نماز کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج کچھ ایسا ٹپس ہوں گی جس میں ہم نماز کو پکا پابند بنا دیں گے۔ وہ کیسے بنائیں گے پابند اپنا؟ کہ نماز ہم نے کیسی پابندگی کے ساتھ ادا کرنی ہے، جیسے رمضان میں کرتے تھے ویسی ہی روٹین کیسے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، اللہ تو وہی ہے، رمضان چلا گیا، ہمارا رب العالمین نہیں گیا، ہمارا اللہ نہیں گیا، وہ ادھر ہی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی نمازوں کو کیسے کرنا ہے؟ جیسے ہم دیکھیں، رمضان میں ہمارے لیے کچھ مشکل تھی نماز؟ نہیں مشکل تھی، ہم بڑے ایزیلی پڑھ رہے تھے، بڑے ایزیلی نماز ادا کر رہے تھے، بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے۔ تو پھر عید کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر چینج آتے اور ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ شیطان قید تھا اور آزاد ہو گیا، بس آزاد ہوا تو ہم بھی آزاد ہوگی، شیطان آزاد ہوئے نا۔ ہمارے لیے تو روٹین وہی ہوگی جو ہماری رمضان میں تھی، پھر ہم یہاں پہ آ کے کیوں اپنی روٹین کو چینج کر دیتے؟ کیوں اللہ کی ناراضگیاں مول لیتے؟ کیا اللہ رمضان آتا ہے تو اللہ آ جاتے ہیں اور رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ بھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو وہاں پہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا صرف نماز ہماری صرف روزے کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہے، باقی نہیں ہے؟ تو جہاں تک ہے کہ وہاں آپ کی اس سوچ کے لیے میں یہ کہوں گی کہ نماز ہم نے روزے سے پہلے فرض کی تھی، روزے ہمارے لیے بعد میں فرض ہوئے۔ جبکہ نماز پہلے فرض ہے تو پھر ہمیں نماز کے لیے زیادہ ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ہم نے نمازوں کو بھی روزوں کی طرح ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم روزے نہیں کھا سکتے نا، بعض اوقات میں کہتی ہوں روزے کتنے پابند ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری آ جائے تو وہ تب بھی روزہ نہیں چھوڑتے، تب بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے ہر حال میں روزہ رکھنا۔ اگر وہ بیماری میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر نماز کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ نماز بھی تو ویسے ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض کیا گیا نا ہم پہ، کوئی چینج تو نہیں ہے ان دونوں چیزوں میں۔ پھر ایسی چینجنگ کیوں آ جاتی ہے ہماری سوچ میں؟ آج اس چیز پہ ہے کہ ہم نے اسی روٹین کو فالو کرنا ہے، ویسے ہی اٹھنا ہے، فجر پڑھنی ہے، ویسے ہی ظہر پڑھنی ہے، ویسے ہی عصر پڑھنی ہے، ویسے ہی مغرب پڑھنی ہے اور ویسے ہی ٹائم پر عشاء ادا کرنی ہے، کیونکہ ہمارا رب وہیں کا وہیں ہے، وہ ہمیں ویسے کے ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، وہی نمازیں ویسی کی ویسی فرض ہیں۔ صرف یہ ہے کہ روزے کچھ مہینوں کے لیے آتے ہیں، 1 مہینے کے لیے آتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے آتے ہیں، اور نماز ہماری جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ ایسے ہی نمازوں کو بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے سب سے بہترین جو حل ہے وہ یہی ہے کہ اپنی نمازوں کو اسی طریقے سے روٹین پہ لے کے چلیں۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے روزے ختم ہی نہیں ہوئے، ہماری کوئی عید نہیں، بھائی ہم نے نمازیں اپنی پوری ادا کرنی ہے۔ دیکھیں مزہ تو تب ہی ہوتا ہے نا جب آپ ایک روٹین لے کے چلتے ہیں، جب آپ روٹین کے ساتھ اپنی چیزوں کو ادا کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا آپ کی وہی روٹین رہے گی اور ہر نماز میں
جب بھی آپ ایک نماز پڑھتے ہیں دوسری نماز تک دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے دوسری نماز کی بھی توفیق دے. جیسے آپ نے ظہر پڑھی، اب ظہر کے ٹائم آپ نے دعا کی یا اللہ مجھے عصر کی بھی توفیق دینا، ایسے ہی آپ نے عصر پڑھی مغرب کی بھی توفیق دینا، اور انتظار کریں، ٹائم دیکھیں، نماز کا ٹائم ہوا میں ادا کر دوں بس. جب آپ ایسی تڑپ رکھتے ہیں نا تو پھر آپ کا ایمان جو ہوتا ہے وہ جنون کرتا ہے، پھر آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر آپ کا دل کرتا ہے نمازوں کی طرف آنا. اسی طریقے سے قرآن سا بھی ہے، جیسے ہم رمضان میں قرآن پڑھتے تھے ایسے ہم نے ابھی بھی روٹین بنانی ہے اپنی. تھوڑی سی ایک سورت، ایک آیت، ایک رکوع، اس طرح کر کے اپنے قرآن کو ساتھ لے کے چلیں، تاکہ وہ جو نیکیاں ہم رمضان میں سمیٹ رہے تھے وہ ہم نارمل زندگیوں میں بھی سمیٹیں. وہ جو برکتیں ہم صرف رمضان میں سمیٹ رہے تھے وہ ہم نارمل لائف میں بھی ان کو برکتوں کو اپنی ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ مزہ تو تبھی آتا ہے نا جب آپ وہی روٹین وہی لائف اپنی ساتھ لے کے چل رہے ہوں، رمضان ہمارا ختم ہی نہ ہو، ایسی خوشیاں ہوں ہماری زندگی میں، ایسی رحمتیں و برکتیں ہوں. رمضان میں کیوں اتنی رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں؟ کیونکہ آپ اس مہینے میں اتنی عبادات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہی اللہ ہے نا، ابھی بھی ہم نے انہیں کو راضی کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں رمضان کی طرح ہماری زندگی میں رحمتیں برکتیں ہوں، ہماری چہروں پہ نور ہو، تو پھر اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ویسے ہی روٹین کو لے کے چلیں، ویسے ہی اپنی نمازیں پڑھیں، ویسے ہی قرآن پڑھیں، اور اپنے روزوں کو بھی ساتھ رکھیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مہینے میں وہ 3 روزے رکھتے تھے، ایسے ہمیں بھی رکھنے چاہیے تاکہ ہماری وہ روٹین وہ برکتیں ہماری ارد گرد رہیں، وہ کبھی جائیں نہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا اس رمضان ہمارے اوپر کوئی نماز مشکل ہوئی ہے، کوئی روزہ مشکل ہوا ہے، کوئی قرآن پڑھنا ہمیں مشکل لگ رہا تھا. ہم تو پورے ایک سپارے پڑھ لیتے ہیں جی، 2 گھنٹوں میں 1 گھنٹے میں پورا سپارہ پڑھ لیا. ویسے ہمیں کتنا مشکل لگ رہا ہوتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہوئے ہمیں اتنا ہو رہا ہوتا، سستی ہو رہی ہوتی، لیکن رمضان آتے ہم پورے قرآن ختم کر دیتے. تو یہ دیکھیں کہ ہماری اتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا علم دیا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. بس ہمیں شیطان روک رہا ہوتا ہے، ہمارے منصوبوں کو ناکام بنا رہا ہوتا ہے. وہ تو اس کا مشن ہے، ہم نے اس کو اسی کے مشن میں ناکامیاب کرنا ہے اور خود اس مشن میں کامیاب ہونا ہے جو ہمارا مشن ہے. اور ہمارا مشن کیا ہے؟ اپنی نمازوں کو قائم کرنا، اپنے روٹین کے ساتھ قرآن کو پڑھنا. بے شک ایک آیت پڑھنا لیکن ضرور پڑھنا، تھوڑا سا سمجھ کے پڑھ لیں. تفسیر والا قرآن لے آئیں، یہ میرے ابھی یہ سامنے رکھا ہوا، آپ بے شک اس کو دیکھ سکتے ہیں. سب سے اچھا قرآن ہے، اس میں اتنی اچھی تفسیر لکھی ہوئی ہے کہ اگر بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو دل کرتا ہے 1 آیت 2 آیت، 1 رکوع، پھر 1 سپارے پہ چلا جاتا ہے. مگر اتنا خوشی ہوتی ہے، اتنا ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس تفسیر کو پڑھتے جائیں، کیونکہ جتنا مزہ آپ کو تفسیر پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کس چیز میں آپ انجوائے کر ہی نہیں سکتے. بہت سارے لوگوں کو ناول پڑھنے کا ہوتا ہے کہ ناول پڑھیں، ناول نہیں، آپ قرآن کو کھول کے ذرا پڑھیں، آپ ساری دنیا کے ناول بھول جائیں گے. تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہم رمضان میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے کے نیچے رکھا ہوا تھا، ویسے ہی ہمیں رمضان ختم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے کے نیچے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. السلام علیکم.